پہاڑوں اور سبز گھنے جنگلوں سے گھری ایک پرسکون وادی میں ایک غریب مگر محنتی لکڑہارا رہتا تھا جس کا نام گوتم تھا۔ گوتم کی زندگی بڑی سادہ تھی۔ وہ صبح سویرے جنگل جاتا، اپنے کندھے پر کلہاڑا اٹھائے لکڑیاں کاٹتا اور دن بھر کی محنت کے بعد شام کو گاؤں واپس آتا، پھر ان لکڑیوں کو بیچ کر اپنی بیوی اور بچوں کے لیے روٹی روزی کماتا۔ گوتم کے دل میں ہمیشہ دوسروں کے لیے ہمدردی اور مہربانی کا جذبہ رہتا، اسی لیے گاؤں کے سب لوگ اسے بہت عزت دیتے تھے۔ وہ کبھی بھی کسی کی مدد کرنے سے پیچھے نہ ہٹتا، چاہے خود بھوکا رہے مگر دوسروں کے ساتھ روٹی بانٹ لیتا۔ ایک دن کی بات ہے، جب وہ جنگل میں کام کر رہا تھا تو اچانک اسے ایک عجیب آواز سنائی دی۔ وہ آواز کسی پرندے کی چیخنے اور مدد مانگنے جیسی لگ رہی تھی۔ گوتم چونک گیا اور اس آواز کے پیچھے چل پڑا۔ کچھ دور جا کر اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت سبز رنگ کا طوطا شکار کے جال میں بری طرح پھنسا ہوا ہے۔ اس کے پر زخمی تھے اور آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ گوتم کا دل پگھل گیا۔ اس نے فوراً اپنا کلہاڑا رکھا اور جال کاٹ کر طوطی کو آزاد کر دیا۔ طوطا کپ کپاتے پروں کے ساتھ گوتم کے کندھے پر آ بیٹھا، جیسے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہو، مگر اگلے ہی لمحے گوتم نے دیکھا کہ طوطی کی آنکھوں سے ایک عجیب سی روشنی نکل رہی ہے۔ اچانک طوطا انسانی آواز میں بولا، اے نیک دل لکڑہارے، تم نے مجھے آزاد کیا ہے، لیکن تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ میں عام طوطا نہیں ہوں۔ میں دراصل ایک راجکمار ہوں جو ایک شاپت لعنت کی وجہ سے طوطا بن گیا ہوں۔ گوتم حیران رہ گیا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا، راجکمار، شاپت، یہ سب کیا ماجرا ہے؟ طوطی نے آہ بھری اور کہا، کئی سال پہلے میرے باپ کا راج تھا۔ میں شہزادہ ہونے کے باوجود غرور میں مبتلا ہو گیا تھا۔ میں نے ایک بزرگ سنت کی توہین کر دی تھی، ان کی نصیحت کو ہنسی میں اڑا دیا تھا۔ غصے میں آ کر انہوں نے مجھے بددعا دی اور کہا کہ تم پرندہ بن کر جنگل میں بھٹکتے رہو گے جب تک کوئی نیک اور رحم دل انسان تمہیں آزاد نہ کرے۔ آج تم نے مجھے آزاد کر دیا ہے، مگر بددعا کا اثر ابھی ختم نہیں ہوا۔ اسے توڑنے کے لیے مجھے ایک لمبا سفر طے کرنا ہوگا اور تمہاری مدد کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ گوتم نے لمحہ بھر سوچا، پھر مسکرا کر کہا، میں ایک عام غریب لکڑہارا ہوں، میرے پاس دولت نہیں ہے، محل نہیں ہے، مگر اگر میری مدد سے کسی کی زندگی سانور سکتی ہے تو میں ضرور تمہارے ساتھ چلوں گا۔ طوطا بہت خوش ہوا اور اس نے گوتم کو بتایا کہ انہیں ایک جادوئی پہاڑ تک جانا ہوگا جہاں ایک نایاب درخت کھڑا ہے جس کے پتے کسی بھی لعنت کو توڑنے کی طاقت رکھتے ہیں، لیکن اس درخت کی حفاظت ایک خوفناک دیو کرتا ہے جو کسی کو قریب نہیں آنے دیتا۔ یہ سن کر گوتم نے دل مضبوط کیا اور کہا، میں تمہارے لیے ہر خطرہ مول لینے کو تیار ہوں۔ اس کے بعد دونوں نے اپنا سفر شروع کیا۔ راستہ کٹھن تھا، دن کی دھوپ تیز، رات کا اندھیرا خوفناک، مگر گوتم ہمت سے آگے بڑھتا گیا۔ کئی بار وہ بھوکا رہا، کئی بار کانٹوں اور پتھروں پر چلتے ہوئے اس کے پاؤں زخمی ہوئے، لیکن اس نے شکایت نہ کی۔ طوطا بھی اس کا حوصلہ بڑھاتا رہا اور اپنی چہچہاہٹ سے اس کے دل میں امید جگاتا رہا۔ ایک دن وہ دونوں ایک گاؤں پہنچے جہاں لوگ سخت مصیبت میں تھے۔ وہاں خشک سالی نے سب کچھ برباد کر دیا تھا، کھیت بنجر پڑے تھے اور لوگ پیاس سے مر رہے تھے۔ گوتم نے یہ منظر دیکھا تو اس کا دل رو پڑا۔ اس نے اپنی بچی کچی مشکیزے کی پانی کی بوندیں ان پیاسے بچوں میں بانٹ دیں اور کہا، یہ چند گھونٹ میرا کیا بگاڑ لیں گے، مگر کسی کی جان بچ جائے تو اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے۔ طوطا یہ دیکھ کر حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ واقعی یہ لکڑہارا نہ صرف نیک دل ہے بلکہ دوسروں کے لیے قربانی دینے کو ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ آگے چلتے ہوئے وہ ایک سنسان وادی میں پہنچے جہاں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اچانک زمین ہلی اور ایک دیو نمودار ہوا جس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں اور ہاتھوں میں بڑا سا ڈنڈا تھا۔ وہ دھاڑ کر بولا، کون ہے جو اس وادی میں آیا ہے؟ یہاں سے آگے جانا منع ہے۔ گوتم نے ہمت کر کے آگے بڑھتے ہوئے کہا، ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، ہمیں صرف اس درخت تک جانا ہے تاکہ ایک لعنت ختم ہو سکے۔ دیو کہا مار کر ہنسا اور بولا، میں تمہیں آسانی سے جانے دوں؟ پہلے مجھے اپنی طاقت دکھاؤ۔ اس نے گوتم پر حملہ کر دیا۔ گوتم کے پاس ہتھیار کچھ نہ تھا
صرف اس کا کلہاڑا تھا۔ اس نے پورے زور سے دیو کے ڈنڈے پر وار کیا۔ لڑائی لمبی چلی، مگر آخرکار گوتم کی ہمت اور ایمان جیت گئے۔ دیو تھک ہار کر زمین پر گر گیا اور بولا، لکڑہارے، تم نے ثابت کر دیا کہ تم صرف جسم سے نہیں بلکہ دل سے بھی بہادر ہو۔ جاؤ، وہ درخت تمہارا ہے۔ گوتم اور طوطا اس درخت کے قریب گئے، وہاں سنہری روشنی میں نہائے ہوئے پتے جھوم رہے تھے۔ طوطی نے ایک پتا چبا کر کھایا اور اچانک ایک دھماکے کے ساتھ اس کی شکل بدلنے لگی۔ وہ طوطا اب ایک خوبصورت شہزادے میں تبدیل ہو گیا، اس کے جسم پر شاہی لباس جگمگانے لگے۔ اس نے گوتم کے قدموں کو چھو کر کہا کہ میرے محسن، تم نے نہ صرف میری جان بچائی بلکہ میری زندگی کو نئی راہ دی۔ آج سے میں تمہیں اپنا بھائی مانتا ہوں۔ شہزادہ گوتم کو اپنے ساتھ محل لے گیا، جہاں اس نے اس کی محنت اور نیکی کی کہانیاں سب کے سامنے بیان کیں۔ بادشاہ نے گوتم کو انعام و اکرام سے نوازا اور گاؤں کے لیے کھانے پینے کا وافر انتظام کیا۔ لیکن گوتم نے عاجزی سے کہا، مجھے دولت اور محل کی ضرورت نہیں، میرا دل اسی جنگل اور اپنے چھوٹے سے گھر میں لگتا ہے۔ مگر اگر میری ایک خواہش پوری کرنی ہے تو یہ ہے کہ میرے گاؤں کے لوگوں کی زندگی بہتر ہو جائے۔ بادشاہ نے اس کی خواہش پوری کی اور گاؤں میں خوشحالی لوٹ آئی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی، دوسروں کے لیے قربانی دینے والا ہی اصل میں انسان کہلاتا ہے۔ غرور اور تکبر ہمیشہ بربادی لاتے ہیں، جبکہ عاجزی اور رحم دلی انسان کو بلند کر دیتی ہے۔ پیارے بچوں اور ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی اور سبق آموز کہانی سب سے پہلے اب تک پہنچے۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہی ہمیں مزید خوبصورت کہانیاں لانے پر مجبور کرتی ہے۔